قل یا ایھا الکافرون کے تحت کسی کافر کو کہنا کہ تم کافر ہو درست ہے، اور حوالہ یہ کہ قرآن خود بول کر کہتا ہے کافر ہو، تو ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں قرآن میں ایسی کہی ہیں جو ہمارے لیے روا نہیں ہیں۔ اللہ نے کافروں کو کافر کہا ہے، وہ مالک ہے، کہہ سکتا ہے، آپ کہہ لیں گے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ کافر کو کافر کہنے سے اگر اس کا دل دکھتا ہے تو فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے کہ اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ چپ رہے، کیا ضرورت ہے اس آدمی کو تنگ کرنے کی؟ اس کی بجائے ہم دعوت کا راستہ اپنائیں، ان کو چڑھانے کی بجائے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ قرآن میں 10 باتیں ایسی ہیں جو ہم آپ نہیں کہہ سکتے، اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان امہاتم الا اللہ ولدنا، اور لوگوں کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے، صرف ماں وہی ہے جس نے جنم دیا ہے۔ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، کس کو جنم دیا ہے انہوں نے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، حالانکہ خدا کہتا ہے امہات المومنین کو کہ تم مومنوں کی مائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہ من اہلی، اللہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، میری اولاد ہے، اور اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ کہو اللہ نے غلط کہا ہے معاذ اللہ تو کفر ہے، کہو نوح علیہ السلام نے غلط کہا ہے تو کفر ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے انہ عمل غیر صالح، تمہارے بیٹے کے اعمال درست نہیں ہیں، وہ تمہارا کہاں ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ جو کہے سو سچ ہے، وہ جو کرے سو حق، اللہ جو کچھ کہتا ہے سو سچ۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نوح میں علیہ السلام میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خبردار جو ایسی بات آئندہ کی، ورنہ تم ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اس دن نوح علیہ السلام کو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے کہا کافر، ہم بھی کہیں کافر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، چہرے پہ تیوری ڈال لی اور منہ کو پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور کیا پتا آپ کو، آپ اسے نصیحت اسلام کی دعوت دیتے تو اس کو قبول کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ اسے خدا کی نام پہ نصیحت کرتے اور نصیحت کو قبول کر لیتا۔ واما من جاءک یسعی وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، وہ جو آتا ہے آدمی آپ کے پاس نابینا چل کے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ اس سے تو منہ پھیرتے ہیں اور آپ ان کافروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ خدا کی پناہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حرف نہیں بولا جا سکتا، ایمان اڑ جائے، ہمیشہ جہنم میں چلا جائے، ان کے متعلق ایک حرف اللہ کہہ سکتا۔ سے بالکل ان راہوں پہ نہیں چلنا چاہیے کہ کافروں کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ اور پھر انہیں دعوت بھی دیتے پھر۔ ہمیشہ اصول کی بات زندگی بھر یاد رکھو کہ کبھی بھی تنقید، تنقیص اور نفع جمع نہیں ہوتا۔ خدا نے یہ قانون ہی نہیں رکھا کہ توہین اور نفع جمع ہو جائے، پہلے توہین بھی کرو پھر نفع بھی اٹھاؤ۔ پہلے جا کے کہہ دو کہ جی آپ کے کپڑے جو سلے ہوئے ہیں نا ہمیں تو کبھی پسند ہی نہیں آئے، بیوی میری تو ایک طرف رکھ دیتی ہے، اور پھر اگلے دن جوڑا بھی لے کے پہنچ جاؤ کہ ذرا ایک جوڑا تو سی دے، وہ کہے گا بھائی جہاں سے تمہاری بیوی راضی نے وہاں سے جا کے سلواؤ۔ کبھی نہیں ہوتا کہ توہین اور نفع جمع ہو جائے، کبھی نہیں ہوا کرتا کہ ذہانت اور محنت جمع ہو جائے۔ یہ بچے ذہین ہوتے ہیں نا، اس غضب کے ذہین بچے محنت نہیں کرتے، اگر یہ محنت اور ذہانت جمع ہو جائے تو پھر آئنسٹائن ہی نہ بن جائے، یہ محنت اور ذہانت اگر جمع ہو جائے تو شاطبی نہ بن جائے۔
محنت اور ذہانت جمع ہو جائے تو شاہ ولی اللہ نہ بن جائے. حسن اور وفا جمع نہیں ہوتی، لائلٹی اور بیوٹی کہیں جمع ہو جائیں تو آگ لگ جائے. جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چل چھٹی کر، اور نہیں تو اور صحیح، تو نہیں تو اور صحیح. کسی نے کہا کہ جو کالج میں یونیورسٹی میں کہتی تھیں کہ شکل دیکھی ہے، آج ان کے شوہروں کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اس لیے یہ نہ کرے. ہم کافروں کو خدا کے دین کی طرف بلانے کے پابند ہیں. شریعت جتنی رعایت ہمیں دیتی ہے ہمیں اتنی کرنی ہے بس. نہ اپنے پاس سے بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے، نہ انہیں چڑھانا ہے.